ہاں جی، سورہ نور ہم نے آج پڑھی ہے کیونکہ یہ بہت ایک اہم سورت ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج صرف ہم سورہ نور کو کور کریں گے اور اس میں جو کانسیپٹس ہیں نا ان کو اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت کا نام دیکھیں آپ، نور، روشنی. یعنی اگر آپ کو اس سورت کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو آپ کو بہت انلائٹنمنٹ فیل ہوگی. آپ دیکھیں دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ جو الجھتے ہیں، فیمیل ہوتے ہوئے اسپیشلی، اور بہت سے ہمارے بلاکس ہیں. ہم دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی بات پہ ہم کہتے ہیں ایسے کیوں ہیں اور ایسے کیوں نہیں ہم کر سکتے، میرا یہ دل چاہتا ہے، مجھے اس بات کا جواب چاہیے. تو سورہ نور جو ہے اس میں ہمیں ان تمام باتوں کا جواب ملتا ہے. اس کو 18ویں پارے میں رکھا گیا ہے. اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے خاص طور پہ، کیونکہ آج آپ جب پڑھیں گے اور آپ سمجھیں گے اس سورت کو تو پھر آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے. آپ کا دل چاہے گا میں گھر جا کے سب گھر والوں کو بتاؤں، اپنی فرینڈس کو، اپنی بہنوں کو، ہسبینڈ کو، بچوں کو. لیکن آپ نے 17 پاروں کا سفر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے. اس کے بعد اس روشنی کو اپنے اندر جذب کرنا آسان ہے. لیکن جب آپ یہی پیغامات کسی کو رینڈملی بتائیں گے تو پھر اس کے لیے بھی آپ مشکلات پیدا کریں گے اور اپنے لیے بھی. تو اسی لیے میں اکثر اوقات جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی سمجھتا نہیں تو میں کہتی ہوں آپ ان کے لیے یہ دعا کریں، وہ شروع سے پڑھنا شروع کریں اور سارے کانسیپٹس کو سمجھیں. تھوڑا سا میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بہت کوئکلی جاؤں گی. آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ سے اسپاٹ لائٹ میں رہی ہے. ہر دور میں عورت کے بارے میں بات ہوئی ہے، عورت کے لباس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس کے لیے ڈیٹیلز میں جائے بغیر آپ دیکھیں ایک ہم لفظ بولتے بھی ہیں نا، پنڈورا باکس کھل گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ جو گریک مائتھولوجیز ہیں اور جو پرانی مائتھولوجیز ہیں ان میں ایک خاتون تھی جس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ مشکلات لے کر آتی تھی. اسی طرح سے ایفروڈائٹ کا نام آتا ہے جس میں عورت کو ایک دیوی مانا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ محبت کی اور جنسی تعلقات کی دیوی ہے. پھر ایک فلورا ریس کا ذکر آتا ہے ہسٹری میں، جہاں پر سب اسپیکٹیٹرز بیٹھے ہیں، افراد بیٹھے ہیں اور خواتین جو ہیں ان کی ریس ہو رہی ہے اور ان کا کوئی لباس نہیں ہے. یعنی جب ہمیں دین کے معاملے میں بتایا جاتا ہے کہ جی اسلام میں کیا عزت ہے عورت کی، ہماری سوسائٹی میں کیا عزت ہے عورت کی، تو تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دیکھا کریں. ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے اور بہت سے مذاہب کو دیکھیں گے اور بہت سے ایراز کو دیکھیں گے تو عورت کی سٹرگلز رہی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے. ہمیشہ سے کرسچینٹی میں کانسیپٹ جو رہا ہے وہ ایک باپردہ عزت دار عورت کا رہا ہے. اسی طرح سے ہمیں کامن فالوئنگ نظر آتی ہے باقی مذاہب میں. آپ دیکھیں جیسے اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ کو باپردہ عورت نظر آتی ہے، بہت سارے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ جیو عورت ہے، یہ بنی اسرائیل کی ڈسینڈنٹ ہے. تو خواتین جو ہیں بہت سے ادوار سے گزری، اور ہمیشہ جو مذاہب تھے، دین ہے، جو الہامی کتب آئی ہیں، انہوں نے عورت کو عزت بھی دی، مقام بھی دیا، اور اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کی ڈگنیٹی، عزت کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. یعنی اس کو ان باتوں سے لبریٹ کیا جس میں سوسائٹی نے اس کو انوالو کیا، پریشان کیا. لیکن آج کل کی اگر آپ تصاویر دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایک عورت اگر پردے میں ہے تو وہ بیکار ہے، ٹریش ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ خود بھی ایسا محسوس کرتی ہے. اسی لیے ایک عورت اپنے جسم کو کور کرنے میں فخر نہیں محسوس کرتی، پریشان ہو جاتی ہے. بچیاں ہماری جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک میجر ہنڈرنس ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہر چیز میں ہمیں رکنا پڑتا ہے، اور ہم اس لباس کو اپنانا پسند نہیں کر پا رہے ہوتے، یا اس لباس کے بارے میں ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہمیں ایسی امیجز نظر آتی ہیں کہ اکثر اوقات دکھایا جائے گا کہ ایک داڑھی والا مرد ہے اور پردے والی خواتین ہے، اور وہ داڑھی والا مرد ان پردے والی خواتین کو مارتا ہے. اسی لیے اگر آپ خود کور کرتے ہوں اور آپ کسی ایسے سرکل میں جائیں
جہاں پر کوئی کور نہ کرتا ہو تو وہ آپ سے ضرور کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے کہ تم اپریسڈ کہاں کہاں ہو، کہاں کہاں تم پہ حد بندی ہے، اور کہاں کہاں تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک ایسی امیج دیکھی جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ عورت جتنا لباس اتار رہی ہے وہ اتنی نمایاں ہے اور اتنی زیادہ خوش ہے، سیٹلڈ ہے، بڑے رنگ ہیں اس کی زندگی میں، اور جتنا وہ کور ہوتی جا رہی ہے وہ غائب ہو گئی ہے، بلیک آؤٹ ہو گیا اس کا۔ جبکہ اس صورت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ ایک آبجیکٹ کی طرح لیا گیا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں اشتہاروں میں، ڈراموں میں ہمیشہ ایک عورت کے اوپر ہی ایک مشکل ہے کہ اس کو اپنا لباس کم سے کم کرنا ہے، اور مرد کے لیے جہاں پر بھی کوئی ایک مہذب گیدرنگ ہے تو 3 پیس ڈریس آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں پورنوگرافی جو بہت زیادہ عام ہو رہی ہے ان میں بھی خواتین کا استعمال کیا جاتا ہے یا مس یوز کیا جاتا ہے، خواتین کو ہر جگہ ہراس کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خواتین اگر بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں بھی رہتی ہیں تو دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دیئر لکس۔ کسی کو اپنی رنگت کا مسئلہ ہے، کسی کو قد کا مسئلہ ہے، کسی کو وزن کا مسئلہ ہے، ہر وقت نئے سے نئے ڈائٹ پلانز ہیں، یعنی ہیلدی ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے، کانسیپٹ یہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں پتلا نظر آنا ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہمیں نظر آتی ہیں اس سے بھی ہم بہت سی امیجز کو اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تعلقات کی خرابیاں کتنی ہو رہی ہیں گھروں میں، ان میں بھی خواتین پس بھی رہی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور بہت سے حرام ریلیشن شپس ہیں، اتنے حرام ریلیشن شپس ہیں۔ ایک زمانے میں تو صرف ایسے تھا کہ ینگ بچے بچیاں ان کے ہیں، اب تو شادیوں کے بعد بھی چل رہے ہیں۔ کئی دفعہ جو شادی سے پہلے کا ریلیشن شپ ہے وہی چل رہا ہے، یا پھر کیا ہو رہا ہے کہ نئے ریلیشن شپ شروع ہو رہے ہیں، اور چٹ چیٹنگ کو ہم بالکل نارمل سا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا جو آغاز کیا یہ بہت ہی یونیک ہے۔ ایک تو نام ہی یونیک ہے، نور، روشنی۔ ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ روشن خیالی ہے۔ اس صورت کے جو احکامات ہیں یہ مجھے بند نہیں کرے، قید نہیں کرے، سفوکیٹ نہیں کرے، لبریٹ کر رہے ہیں، روشنی دے رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا بھی روشنی ہے، کیونکہ پھر ہمیں پوری سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کی بھی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کا آغاز کیسے کیا گیا، سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ تو کیا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن نازل کیا ہے، باقی 113 صورتیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ انداز کیوں ہے؟ کیونکہ جو احکامات اس صورت میں اسی پہ لوگ باتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ عرب کلچر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے پہلے سے ہمیں بتا رہے ہیں، نوئنگ آور مائنڈ سیٹ، نوئنگ آور ڈیفیکلٹیز اینڈ آور چیلنجز، یہ میں نے نازل فرمائی۔ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں، وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کو فرض کیا ہم نے۔ دیکھیں انداز دیکھیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ لائٹلی اس بات کو لے لیں۔ اب شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں، بہت سارے اور احکامات ہیں جو کہ فرض ہیں، لیکن اس کا سٹائل آپ دیکھ لیں، اس کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ آیات پڑھ کے یہ نہیں سوچنا نہیں کوئی لوپ ہول مل جائے، کوئی طریقہ مل جائے، ضروری ہے، کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ پھر اسی آیت میں کیا کہا، جو یعنی کہ پہلی آیت ہے، اس میں کیا ہے، فیہا آیات بینات، اس میں بہت واضح آیات ہیں۔ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کی گئی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یعنی جب روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہمیں تو ایک روشن خیالی دی جا رہی ہے، روشن سوچ دی جا رہی ہے، اور اسی لیے کہا لعلکم تذکرون، کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ سمجھ آ گئی کتنا امپیکٹ فل سٹارٹ ہے اس صورت کا۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈریس کے بارے میں رولنگز ملتی ہیں قرآن اور حدیث میں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم اگر قرآن مجید کو بہت ڈیٹیل میں نہ بھی پڑھیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو زیادہ کور کر کے رکھنا ہے، اور حیا اور بے حیائی کا کیا سٹینڈرڈ ہے۔ جیسے کچھ کام ہماری خوبصورتی کے لیے ہیں، کچھ کام ہم نے اپنے گھروں کے اندر اسٹیبلش کرنے ہیں، اور کچھ احکامات ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے جب باہر جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں جو ہم سمجھیں گے وہ سورہ نور میں ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب ہم سورہ احزاب کی طرف جائیں گے تو وہاں پر باقی باتیں سمجھیں گے۔
لیکن اس صورت میں جو ایک امپیکٹفل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف لباس کے بارے میں نہیں ہے کہ بس ہم نے اپنے جسم کو کور کر لیا، بلکہ ہمیں ایک براڈر ویژن دی جا رہی ہے کہ ایک عورت کا مقام سوسائٹی میں کیا ہے اور وہ کس طرح انٹیگریٹو اپروچ کے ساتھ اس سوسائٹی کا حصہ بنے گی۔ اس نے مردوں کے ساتھ رہنا ہے، مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، گھروں میں بھی مرد ہیں، باہر بھی ہیں، کون آئے جائے گا، کمیونیکیشن کیسے ہوگی، ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے، اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ اسی لیے سورت کا آغاز جو ہے وہ زنا سے ہو رہا ہے۔ جو پہلا حکم یہاں پر آیا ہے وہ زنا کے بارے میں آیا ہے۔ اب اس میں ہمیں کچھ بیسک پرنسپلز کیا پتہ ہونے چاہیے، یعنی جیسے بات ہو رہی ہے الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا ذکر کیا گیا، پھر مرد کا ذکر کیا گیا۔ عورت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ناراض ہوئے بغیر کہ میری انوالومنٹ کے بغیر کوئی مرد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو مجھے اپنی باؤنڈری سیٹنگ سٹرونگ کرنی ہے۔ میری گفتگو، میری بات چیت، میرا ڈریس کوڈ، میری کسی بھی ایکشن سے کوئی غلط میننگ نہ لے۔ تو میرا رول نہیں ہوگا، چاہے میں چیٹ کر رہی ہوں کسی سے، چاہے کوئی 100 دفعہ مجھے کال کر رہا ہے، میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں جواب نہیں دے رہی، تو کیسے وہ مجھے اپروچ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی سچویشن آپ دیکھ لیں، وہ مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں اس میں اپنے لیے یہ نہیں سوچنا مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے۔ اکثر اوقات ایسے جملے آتے ہیں، اچھا وہ 4 سال کی بچی جو کہ فراک پہن کے پھر رہی تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ یہ سوچا کریں ایک عورت جس بھی سٹیج پہ ہوتی ہے، جس بھی عمر پہ ہوتی ہے، ہمیشہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے، اس کی طرف مرد ہمیشہ اٹریکٹ ہوگا۔ اب ایک عورت اگر شروع سے سیکھ لیتی ہے کہ مجھے اپنی لمٹ کیسے ڈرا کرنی ہے، اور جب تک وہ نہیں سیکھ پاتی، یہ اس کے والدین کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو وہ حفاظت پرووائڈ کریں، اس کا خیال رکھیں۔ دیکھیں نا، ہمیں اپنی سوسائٹی اس وقت پتہ ہے کیسی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جس طرح کا ڈریس پہنا کے گلی محلے میں ہم چھوڑ دیں انسپروائزڈ، درست تو نہیں ہے۔ ڈرائیوروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، یہ تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ایک عورت کی اٹریکشن کیسی ہے۔ پھر یہ کہ مرد جو ہے اس کے لیے ایسی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو الزام نہیں دیا جائے گا، سزا تو دونوں کو برابر کی مل رہی ہے نا، سزا میں تو کوئی کمی نہیں کی گئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ اصل کنٹرول ہمارے پاس ہے اور ہم اس پہ ورک کریں۔ اور اس میں جو خاص بات کی گئی ہے، یہ سزا اوپنلی دی جائے گی اور کوئی ان پہ ترس نہیں کھائے گا۔ ہائے بیچارے محبت کرتے تھے، ہائے نہیں ایسے تو نہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ اب یہاں پہ کچھ سوال اٹھتے ہیں، جیسے یہ کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک خاتون نے کیا اور اس نے آ کر خود ڈکلیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خاموشی اختیار کی، وہ چلی گئی، پھر آئی، اس نے انسسٹ کیا، تو پھر اس کو سزا دی گئی اور اس کی معافی بھی قبول کر لی گئی، لیکن سزا ملی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ینگ بچی ہیں یا خواتین بھی ہیں، اب اس سے زنا ہو جاتا ہے آج کے دور میں، اور وہ کہتی ہے میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے ہو گیا، کیا میں ڈکلیئر کروں، میں جا کر کسی کو بتاؤں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں اس وقت کہ اگر وہ بتائے گی تو ظاہر ہے پھر وہ سزا پائے گی، لیکن جو سوسائٹی کی اس وقت حالت ہے اوور آل پوری دنیا میں، گلوبل پکچر جو ہمارے سامنے ہے، حالات بہت خراب ہیں، فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس دین کی تعلیم کم ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جھکنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکوں گی، روؤں گی، سچے دل سے توبہ کروں گی تو میرا رب بہت غفور و رحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ دوسری بات، کسی سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے یہ کام کر لیا ہے غلط اور اب تمہاری کوئی معافی نہیں ہونی اور تم بس یہی کام کرتی رہو، نہیں، واپس لوٹ آئیں۔ جو بھی آپ کے ساتھ بات کرے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، میں نے بہت ایسی بچیوں کو دیکھا ہے کالج یونیورسٹی میں، وہ پھر اسی کام کو ریپیٹ کرتی رہتی ہیں کیونکہ وہ لڑکا ان کو گلٹ دیتا ہے کہ اب تم تو ہو گئی، اب تو تم زانیہ ہو، اب تمہاری معافی نہیں ہونی، تم نے میرے ساتھ ایسا ریلیشن شپ رکھ لیا ہے، اور اس کو کیری کرتی ہیں پھر گلٹ میں۔ تو ان کو یہ سکھانا ہے ہم نے۔ اور دوسرا یہ کہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے، کسی ایسے پروگرام کا حصہ بننا چاہیے جہاں پر آپ قرآن سیکھیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، وہ ٹریٹ سیکھیں کہ آئندہ دوبارہ آپ ان مسائل میں نہ پڑیں۔
دوسرا ایک اور سوال بھی آتا ہے جب زنا کی بات ہوتی ہے. آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہر وقت اٹھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ہے میریٹل ریپ. کہ نہیں، ہم نے تو کبھی ایسا جملہ ہی نہیں سنا تھا، ایسی بات ہی نہیں سنی تھی. ایک حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مرد کو کہیں آتے جاتے کسی فیمیل کے لیے کوئی اٹریکشن محسوس ہو تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے تاکہ وہ حلال طریقے سے اپنے اس ریلیشن شپ کو پورا کرے. اب آپ دیکھیں اگر وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نہیں، اور وہ ریزسٹ کرتی ہے ایسے موقع پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شخص جذباتی ہوا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ نہیں پہلے تم ایک اجازت نامہ لے کر آؤ، ایک SOP پروٹوکول فالو کرو، اور میرا اگر دل چاہے گا تو میں اجازت دوں گی، نہیں تو آئی ول کنسیڈر اٹ اے میریٹل ریپ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت فلیکسیبلٹی ہے، اسی لیے اس کو ماں کا درجہ دیا ہے، کیونکہ ماں ہوتے ہوئے اس کو ہر وقت فلیکسیبل رہنا ہے، بہت سے معاملات سے ڈیل کرنا ہے. ٹیڑھی پسلی جو بنایا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک ایسا مزاج ہے کہ وہ بینڈ ہو سکتی ہے، وہ بینڈ ہوئی ہوئی ہے آلریڈی، وہ بہت سی باتوں کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا کہ وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا، عورت کر سکتی ہے. لیکن آج کل کیوں نہیں عورتیں ریزسٹ کر رہی؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ان اندھیروں میں لے گئے، نور سے ہٹا کر، اور ہم نے بھی ایک ریجڈ سوچ رکھ لی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کا خیال نہ کرے، اس کے لیے کنسیڈریٹ نہ ہو. مرد کی بھی بہت بڑی پوچھ ہے، اس لیے کہ اس کو قوام بنایا گیا ہے. لیکن عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر بات پہ ایک ایشو نہ بناؤ جو ایشو نہیں ہے، نان ایشو کو ایشو بنا کے ایسے پروجیکٹ نہ کرو کہ تمہارے ساتھ تمہارا ہسبینڈ زیادتی کر رہا ہے. اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں، برج کرنے میں تعاون کرو، کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک ہارمونل سا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ اچھے جذبات رکھیں گے، اپنے آپ پہ کام کر رہے ہوں گے، تو جب ہسبینڈ آپ سے اس نیڈ کے لیے کانٹیکٹ کرے گا آپ کو مشکل نہیں لگے گی. لیکن اگر آپ نے منفی جذبات رکھے ہوئے ہیں اور بہت سے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں تو پھر مشکلات انسان اپنے لیے خود بڑھاتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ 4 گواہیوں کی بات ہوئی ہے. یہ نہیں ڈائجسٹ ہوتا کہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی ریپ کرتے ہوئے 4 گواہ تھوڑی لاتا ہے. اور عورت کو کتنی مشکل ہوتی ہے، وہ بیچاری کتنی ہیلپ لیس ہے، وہ پروو ہی نہیں کر پاتی ہے کیونکہ 4 گواہ ملتے ہی نہیں ہیں. کہاں ملتے ہیں 4 گواہ؟ یہاں پہ اصول کیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے یہ عورت کی حفاظت کے لیے آیا ہے، عورت کی پروٹیکشن کے لیے آیا ہے کہ جب تک 4 گواہ نہیں ہیں اس بات کو نہیں مانا جائے گا. کیونکہ مرد تو روز کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دے گا کہ یہ عورت ایسی ہے، یہ ایسی ہے، تو اسے کہا جائے گا لاؤ جی 4 گواہ. وہ کہاں سے 4 گواہ لائے گا؟ جب 4 گواہ نہیں ہوں گے تو عورت پروٹیکٹ ہو جائے گی. ہاں کچھ جگہوں پہ یہ ہوگا کہ عورت کی سفرنگ بھی آئے گی. اگر فرض کریں کہ کسی نے ریپ کیا ہے اور اب وہ 4 گواہ نہیں لا پا رہا تو اب عورت پھنسی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں کتنی دیر کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نا. ہو سکتا ہے دنیا میں یہ بات پروو نہ کر سکے وہ عورت، لیکن وہ عورت وہ ہے جو کہ کہتی ہے کہ اگر فرض کریں میں سچی ہوں، کوئی بھی مرد جھوٹا ہے، تو پھر کیا ہے؟ آخرت میں اللہ نہیں اسے چھوڑے گا، اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہیں زنا ہو رہا ہے، 4 گواہ بڑے فریکوینٹلی مل رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے سوسائٹی کی کنڈیشن پتہ چلتی ہے کہ سوسائٹی میں کتنا شر ہے، سوسائٹی میں کتنے مسائل ہیں زنا سے ریلیٹڈ کہ 4 گواہ آپ کو آرام سے مل رہے ہیں. جی یہ گینگ ریپ ہو رہا ہے، یا وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ پھر اپلوڈ بھی کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر. اگر سوسائٹی میں یہ بات اتنی کامن ہونی شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی ایکسیپٹنس آ جائے گی کہ ہاں ہوتا ہی ہے، ایسے تو مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں. یعنی کوئی بھی ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے گا. ہم نے دیکھے نا کتنی برائیوں کو جب وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو سوسائٹی کے اندر یہ سینسٹیوٹی رکھنے کے لیے کہ اگر کہیں پہ ریپ ہو اور 4 گواہ ملیں گے تو پھر اس پہ بات کی جائے گی، نہیں تو خاموش رہیں. کیونکہ انڈر ہینڈ ہمیشہ ہر سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی ایولز ہوتے ہیں. اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ اوپن کرائمز نہیں ہونے چاہیے. جب اوپن کرائمز اتنے زیادہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی کی سوچ میں پورا بگاڑ آ جاتا ہے اور بہت سی غلط چیزوں کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. دیکھیں جب میں کالج میں پڑھتی تھی، میڈیکل کالج میں، تو لڑکے یوزلی الگ بیٹھتے تھے، لڑکیاں الگ بیٹھتی تھیں. کسی لڑکے سے زیادہ دیر بات کرنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، ہمیں محتاط رہنا پڑتا تھا. لیکن اب تو اتنا یہ ایکسیپٹنس اس کی بات کی ہو گئی ہے کہ یہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں، سارا دن اکٹھے ہیں. پتہ نہیں کلاس میں بیچاروں کو وہ جب
ٹیچرز الگ بٹھاتے ہیں کہ ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکیاں، تو ان کی اندر کتنی گھٹن ہوتی ہے کہ ہمیں الگ کیوں بٹھاتے ہیں. وائی کانٹ وی سٹ ٹوگیدر. زنا اور جو بھی بدکاریاں ہیں ان کو بہت ان کی نشر اور اشاعت نہ زیادہ کی جائے. پھر یہ کہ لوگوں کو زیادہ روکا جائے کہ وہ کسی کو ایکیوز نہ کر سکیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں پر سٹینڈ جہاں پہ لینا وہ سٹینڈ بھی لیا جائے. اگر گواہی کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ گواہی دیں تاکہ اس مسئلے کو حل بھی کیا جائے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت سے رشتوں کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ میں کسی شخص کے ساتھ انوالو ہوں گی اور خدا نہ خواستہ اگر وہ مجھے مس یوز کرے گا تو مجھے 4 گواہ لانے پڑیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ میں اس سے خلوت میں کہیں اکیلے ملاقات نہ کروں، کیونکہ چانسز یہ ہیں کہ اگر میں اکیلی ہوں گی اور وہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو آئی ول ہیو نو ون ٹو پروو. تو بہتر ہے کہ میں پہلے ہی کہوں کہ نہیں، وی ول اونلی میٹ ان پبلک پلیس. یا کوئی ضروری کام ہے تو پبلک پلیس میں بیٹھ کے کرنا ہے. اکیلے میں نے کہیں ملنا ہی نہیں ہے. اکیلے لیب میں آ جاؤ، اکیلے ادھر آ جاؤ، اکیلے گاڑی میں کہیں چلے جاؤ، میں نے نہیں کسی کے ساتھ جانا، چاہے وہ انکل ہی لگ رہے ہیں، جاننے والے لگ رہے ہیں، یا میں اس لڑکے پہ بڑا بھروسہ کرتی ہوں، بہت شریف لگ رہا ہے، لیکن میں ایسا کام نہیں کروں گی. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی وٹنس نہیں ہے تو پھر کیا ہے. فرض کریں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور کوئی وٹنس نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. اگر وٹنس ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے تو ہم اپنا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے؟ اللہ پہ. ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف نہیں جائیں گے، ریبیل نہیں کریں گے کہ یہ کیا بات ہے، 4 گواہ کہاں ملتے ہیں. ہم سمجھیں کہ اوور آل سوسائٹی کو بچانے کے لیے ایول سے اس طرح کی رولنگز رکھی گئی ہیں اور انڈیویجول لیول پہ ہمیں سمجھایا گیا کہ ہم محتاط ہو جائیں. اچھا، اب اگر کوئی ریپ ہے تو پھر کیا کریں؟ 2 سچویشنز ہوتی ہیں نا ایسے میں کہ ایک لڑکی چلی گئی کسی کے ساتھ، اس کو پیار محبت تھی، یا کہیں پہ وہ کام کر رہی تھی، پروجیکٹ کر رہی تھی، کسی نے اسے ڈراپ کیا، کوئی اس کے ساتھ تھا، کہیں کسی بلڈنگ میں تھے، کہیں آفس میں تھے. اور ایک یہ ہے کہ کوئی انٹینشنلی اس سچویشن میں اندر آتا ہے. تو جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں جو علماء ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر بات کرنی چاہیے، فیملی کے ساتھ جا کر ان سے ایگزیکٹ ڈیٹیلز دے کر پوچھنا چاہیے کہ اس میں اب کیا رولنگز ہوگی، کیونکہ ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں سزا کس طرح ہوگی، اس میں فیصلہ کس طرح ہوگا. چلتے پھرتے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. پھر اگلی بات جو یہاں پر آ گئی ہے، اگر یہ معاملہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہو رہا ہے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے باہر کا بتایا نا، ان نون پرسن ہے، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. اب شوہر اور بیوی کے درمیان یہ معاملہ آ گیا. اب شوہر نے بیوی کو دیکھا یا بیوی نے شوہر کو دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح سے ملوث ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے جو رولنگ ہے لیان کا جو ایک پورا لا آتا ہے. اگر شوہر کو لگتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسکالر کے پاس بیٹھے گا، عالم دین کے پاس، اور وہ 4 گواہیاں خود دے گا. وہ تھوڑی لائے گا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ انوالو ہے، آؤ بھی 4 گواہ دیکھو چھپ کے اور پھر تم یہ بات کرو. وہ خود گواہی دے گا اور 4 دفعہ وہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گا کہ اگر میں یہ بات جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو میں جھوٹا ہوں. اگر بیوی اس بات پہ خاموش رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بیوی کو سزا ہو جائے گی. اگر فرض کریں شوہر نے گواہی دی اور اس کے جواب میں بیوی جو ہے وہ بھی گواہی دیتی ہے، وہ بھی اسی طرح کہتی ہے، وہ 4 قسمیں کھاتی ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، اور 5ویں دفعہ کہتی ہے کہ اگر جو میرے ہسبینڈ مجھ پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں وہ غلط ہے، میں جھوٹی ہوں، تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. وہ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، معاملہ کس پہ چھوڑا جائے گا؟ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے گا. اکثر یہی بتایا جاتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم تھوڑا سا ابھی اگر ایسی بات ہوئی ہے تو گھر نہ چھوڑو، کمپرومائز کر لو تھوڑا سا. اب دیکھیں کہ عورت کو ہمیشہ پروٹیکشن کی طرف لے کے جایا گیا ہے. عورت کو بے یار و مددگار سوسائٹی میں نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ گھر بار چھوڑ کے نکل جائے اور کہ بڑی جی میں خود دیکھوں گی اور میں یہ کر لوں گی. اگر مرد کی بات پروو ہو رہی ہے، عورت خاموش ہے، اس کو ہوا کہ نہیں میں تو نہیں یہ اس طرح کی قسم کھا سکتی، تو ظاہر ہے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں. عورت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ قسم کھا لے اور پھر تھوڑا سا کمپرومائز کر کے ساتھ رہے. یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر کیا ہے، کس پہ معاملہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر کسی نے جھوٹ بولا، آپ پہ تہمت لگائی ہے تو وہ اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ تعالیٰ ہے نا، دنیا میں کوئی کتنی دیر رہ لے گا غلط کام کر کے.
ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ اگر دنیا میں ہماری پاک دامنی پروو نہ ہوئی یا وہ مسئلہ ہمارے لیے حل نہ ہوا اور کسی نے ہمارے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی کی تو بس یہیں پہ ہم ختم ہو گئے. ہم دین سے ناراض، قرآن سے ناراض، اللہ سے ناراض، لوگوں سے ناراض، ہم بالکل ریبیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر اگلی بات آ جاتی ہے عفق کا واقعہ. اس کو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. اس کو آپ اپنا ہوم ورک رکھیں کہ کسی بھی تفسیر کی کتاب سے ڈیٹیل میں پڑھیں. یہ واقعہ پڑھنے والا ہے کہ کس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا. اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے آیت نمبر 11 اگر سورہ نور کی آپ دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تحسبوہ شر لکم، کہ تم اس کو جس چیز کو اپنے لیے وہ شر سمجھ رہے ہو، بل ہوا خیر لکم، لیکن اس میں کوئی خیر ہے. یعنی کبھی کبھی ہماری زندگی میں بڑے مشکل واقعات اور حالات ہو جاتے ہیں لیکن ان میں سے بھی کوئی خیر نکلتی ہے، ان سے بھی ہماری اچھی لرننگ ہوتی ہے. جو ہو گیا نا اس کو تو انوائنڈ نہیں کر سکتے. فرض کریں ہماری اپنی فیملی میں یا ہمارے ارد گرد کوئی ہمارا بہت پیارا ہے، یا کئی دفعہ انسان خود کسی ایسے معاملے میں گھر جاتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے. اب سارا دن بیٹھ کر اسی کے بارے میں کوسنا، سوچنا، پریشان ہونا، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم. میرے پاس ایک ایسا کیس آیا جس میں اسی طرح بچی کسی مسئلے میں انوالو ہو گئی تھی. اب ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، سب بہت پریشان ہیں، بچی شرمندہ ہے، بچی چینج ہونا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے گھر والے ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو بٹھا کے کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیوں. وہ کھانا کھانے لگتی ہے پھر بھی اسے یاد دلاتے ہیں، وہ سونے لگتی ہے پھر بھی یاد دلاتے ہیں، پڑھنے لگتی ہے پھر بھی یاد دلاتے ہیں. اور وہ بچی اتنی شرمندگی کے احساس میں وہ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں کہ ہو گیا مجھ سے غلط کام، میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں، میں کچھ سیکھنا چاہ رہی ہوں. تو دیکھیں اس کو روشنی میں لے آئیں نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاملات کو چھوڑ دیں. کئی دفعہ کچھ چیزوں میں ہمارے لیے بہت سی لرننگ ہوتی ہے، نہیں ہمیں غلط کام کرنا چاہیے لیکن ہو گیا تو اس کام کو اس سے لرننگ لے کر آئیں. تو یہ جو واقعہ عفق ہے آپ دیکھیں اس سے بہت سی رولنگز آئیں، بہت سے معاملات پتہ چلے. کبھی کبھار اگر ایک عورت اکیلی رہ جاتی ہے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی سچویشن میں تھا اور کوئی ان کو حفاظت میں واپس لا رہا ہے تو ویسی باتیں نہ بنائیں کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ کے یہ اس کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کے ساتھ کیوں ہے، کوئی ان کے درمیان کچھ مسئلہ ہی چل رہا ہوگا. جب تک کہ کوئی بات ہے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت کے بغیر نہیں کبھی بھی کسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے. اور پھر دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی تھی، وہ باتیں کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جیسے ان کو نان نفقہ دیتے تھے، کوئی ان کا خرچہ لگایا ہوا تھا، وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میں نہیں دوں گا. اس پہ بھی آیات آ گئیں کہ معاف کر دو، فورگو کر دو، جانے دو. پھر یہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار کی مضبوطی بھی ہمیں نظر آتی ہے، پریشان کتنی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں تو پھر یہ نہیں پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں کس کا شکر ادا کروں گی، اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی میرے لیے آئے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی میں میرا سچ کس طرح آتا ہے. جو لوگ غلط کام کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی لعنت ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو پلیز آپ دین کے معاملے میں فرسٹریٹ نہ ہوں. وہی بات ہے، نور اپنے اندر رکھیں، روشنی رکھیں، لائٹنڈ رہیں. آپ کہیں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی مجھے بہت دکھ ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، وہ میرا رب دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا اور اس کو آخرت میں بھی نہیں چھوڑے گا. نہیں ملے نا 4 گواہ، نہیں فیصلہ ہوا نا، تہمت لگا دی نا کسی نے، وہ رب ہے. میں آگے بڑھ جاؤں گی، میں نے اپنے آپ کو ایک حد سے زیادہ پریشان نہیں کرنا. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اگر ہم کسی سکینڈل میں کاٹ اپ ہو گئے. پہلی لرننگ کیا ہونی چاہیے؟ مثلاً آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ خاندان میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگا کہ آپ کے بارے میں کسی نے ایسی بات کر لی ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس میں کیا خیر ہے؟ اس میں خیر یہ ہے کہ مے بی آئی کراسڈ مائی لمٹ. مجھے جتنا اس شخص کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، جتنی بات چیت کرنی چاہیے تھی، میں نے اس سے زیادہ کر لی. اسی لیے بات ہوئی نا. یعنی وہاں پہ 5 اور لڑکیاں تھیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں بات ہوئی؟ وہ بیٹھ نہیں رہی تھی ساتھ، وہ محتاط تھی، مجھ سے زیادہ محتاط تھی. میں ساتھ بیٹھ کے پیزا کھا رہی تھی.
میں سوشل میڈیا پہ بھی گپ شپ کری تھی، میں نے اس کو بھائی بنا لیا تھا، اسی لیے میں اس سے بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، میں اس کے ساتھ اکیلی کہیں چلی گئی تھی، میں نے 3 دفعہ اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی معاملہ کیا تھا وہ اپنی طرح سے نارمل سی بات، لیکن وہ درست نہیں تھی۔ تو پہلی لرننگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آئندہ سے زیادہ محتاط رویے کے ساتھ مردوں سے ڈیل کرنا ہے، محتاط رویے کے ساتھ ان سچویشنز میں جانا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں گھروں میں کوئی شوہر نہیں پسند کر رہا، بھائی نہیں پسند کر رہا، والدین نہیں پسند کر رہے، یہ کزن ہے، اس سے تم زیادہ نہ ملو، زیادہ نہ اس کے ساتھ بیٹھو، تو میں پہلے ہی محتاط ہو جاؤں، یا کسی نے کوئی بات بنا دی تو پھر میں اور زیادہ محتاط ہو جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بہت سے بچے جو ہیں ان کا چیلنج کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جیسے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ کوئی بھی کسی کے بارے میں بات کر دیتا ہے اور ایسے کر کے وہ لگا دیتا ہے ہی اور شی از ان ریلیشن شپ ود ہی اور شی، یا اپنی تصویر لگا کے کوئی لکھ دیتا ہے آئی ایم ان اے ریلیشن شپ، ذرا سی کسی سے بات ہوئی ہے نہیں ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بچے بچیاں اس بات پہ بہت پریشان ہیں۔ اکثر بچیاں گھر آ کر اپنے اماں ابا کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میری پریشانی یہ ہے کہ کسی میری جاننے والے نے مجھے کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے وہاں سوشل میڈیا پہ میری پکچر لگا دی ہے۔ آج کل بہت ساری پکچرز کو فوٹو شاپ کر کے بھی لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں کہاں سے ہیلپ لوں، کس سے بات کروں؟ ٹھیک ہے، تو بچوں کو یہ ساری باتیں بتانے کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ خود محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ کا رویہ یہ ہوگا کہ آپ گھبرائی بھی نہیں لگ رہی، پریشان نہیں لگ رہی، آپ اللہ سے تعلق مضبوط کر رہی ہیں، آپ اپنے کاموں میں اور محتاط ہو گئی ہیں، کسی سے بات چیت میں، اپنے سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ، تو وہ اسکینڈل ول ڈائی اٹس نیچرل ڈیتھ، وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم مواقع بار بار دیتے ہیں، ہم بار بار کوئی غلطیاں کرتے ہیں، کوئی چیک لسٹ نہیں اپنے سامنے بناتے، اسی لیے ویسی باتیں بار بار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔